آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ مودی کا نیا جموں کشمیر، نو آبادیاتی فرقہ واریت کے منصوبوں تلے نئی جدوجہد کا ابھار۔ تحریر ہے حارث قدیر کی۔ بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کو مودی سرکار کی جانب سے نیا جموں کشمیر بنانے کا منصوبہ 2.5 سال بعد امن اور خوشحالی کی بجائے تشدد اور بربریت کی ایک نئی شکل دھار چکا ہے۔ اگست 2019 میں وکاس کے دعووں کے ساتھ بھارتی آئین میں جموں کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت کو تحفظ دینے والی دفعہ 370 کو غیر فعال اور اس کی تمام ذیلی دفعات کو معطل کرتے ہوئے اس خطے کو 2 حصوں میں تقسیم اور وفاق کے زیر انتظام چلنے والے علاقوں یونین ٹریٹیز میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے بعد ہزاروں کروڑ کے ترقیاتی پیکج جاری کیے گئے تھے اور یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس سے قبل اس خطے پر 2 خاندانوں شیخ عبداللہ اور مفتی خاندان کی حکمرانی رہی اور وہ خطے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ رہے۔ تاہم یہ سب بیانات محض بیانات ہی تھے۔ اصل منصوبہ پس پردہ رہا، جس پر مرحلہ وار عمل درآمد کی کوششیں شروع کی گئیں۔ وادی کو جیل خانہ میں تبدیل کر کے داخلی خود مختاری اور خصوصی حیثیت چھینے جانے کے عمل کے خلاف احتجاجوں کو روک دیا گیا تھا۔ مواصلات کے تمام ذرائع بند کر دیے گئے تھے۔ پورے خطے میں ایک سکوت اور ایک خوف طاری تھا۔ ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی اس خطے کے باسیوں کے جذبات اور احساسات کو گہنا رہی تھی۔ مودی سرکار نے سب سے پہلے شہریت کے قوانین کے خاتمے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر ریاستی افراد کے ڈومیسائل بنانے کے لیے قانون سازی کی اور نئے ڈومیسائلوں کا اجرا کرتے ہوئے آبادیاتی تبدیلی کے اسرائیلی طرز کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا۔ اس کے بعد بلدیاتی اداروں کے پنچایتی نظام کا خاتمہ کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلوں DDC کے لیے حلقہ بندیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیاسی جماعتوں کا اعتراض تھا کہ DDC انتخابات کے ذریعے ممبران اسمبلی کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کو اقتدار دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نریندر مودی کی BJP DDC انتخابات جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی اور اپوزیشن اتحاد وہ انتخابات جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم اب منتخب ضلعی چیئرمینوں کی شکایت ہے کہ انہیں نوکر شاہی کے ماتحت کرتے ہوئے جمہوریت کے نام پر کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ تمام اختیارات نوکر شاہی کے پاس ہیں، جو مرکز کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر کی مرضی و منشا کے تحت ان اختیارات کو ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ پنچایت ممبران اور ضلعی افسران کے مابین تلخ کلامی اور ہاتھا پائی کے واقعات بھی سوشل میڈیا پر وقتاً فوقتاً منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ 2 ماہ قبل بارہمولہ میں ایک تقریب کے دوران پنچایت ممبران کی افسران کے ساتھ تلخ کلامی اور ہاتھا پائی کے نتیجے میں وہ تقریب شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ گزشتہ 2 سال سے ہی اسمبلی انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیوں پر منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ ریاستی سیاسی جماعتوں کا یہاں بھی اعتراض یہی تھا کہ مودی حکومت اپنے مذموم عزائم کے لیے یہ نئی حلقہ بندیاں کر رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کا موقف تھا کہ 2026 کی مردم شماری تک نئی حلقہ بندیوں پر پورے بھارت میں پابندی عائد ہے۔ تاہم حلقہ بندی کمیشن نے دسمبر 2021 میں انتخابی نشستوں میں اضافے کی تجویز پیش کر دی۔ مقامی جماعتوں نے اس تجویز کو مسترد کیا ہے اور اسے جموں اور کشمیر کے مابین نفرتیں اور دوریاں بڑھانے کی ایک سازش قرار دیا ہے۔ 20 دسمبر کو پیش کیے گئے حلقہ بندی کمیشن کے مسودہ میں تجویز کیا گیا ہے کہ اضلاع کی تعداد 12 سے بڑھ کر 20 اور تحصیلوں کی تعداد 52 سے بڑھ کر 207 ہو گئی ہے۔ کمیشن نے بین الاقوامی طور پر معروف آبادی کے تناسب کے اصول کو نظر انداز کرتے ہوئے جغرافیائی علاقوں کی نمائندگی میں توازن پیدا کرنے کا اصول وضع کیا اور اس کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں اور اضلاع و تحصیلوں کی تقسیم کی گئی ہے۔ کمیشن نے مجموعی طور پر 7 انتخابی نشستوں کا اضافہ کیا ہے،
جن میں سے وادی کشمیر کے لیے 1 نشست کا اضافہ کیا گیا، جبکہ جموں کے لیے 6 نشستوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر کی اسمبلی کی نشستیں 90 ہو جائیں گی، جن میں سے 9 شیڈول ٹرائب اور 7 شیڈول کاسٹ کے لیے مختص ہوں گی۔ یہ حد بندی 2011 کی مردم شماری کی بنیاد پر کی گئی ہے، جس کے تحت وادی کشمیر کی آبادی 68.8 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اور جموں کی آبادی 53.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ قبل ازیں ریاستی اسمبلی میں وادی کشمیر کی 46، جموں کی 37 اور لداخ کی 4 نشستیں تھیں۔ تاہم تجویز کردہ مسودہ کے مطابق اب کشمیر میں 47 اور جموں میں 43 نشستیں ہوں گی۔ لداخ الگ یونین ٹریٹی ہونے کی وجہ سے اس کی نشستیں جموں کشمیر کی اسمبلی سے خارج ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کے لیے مختص 24 علامتی نشستوں میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی گئی ہے۔ اس طرح مجموعی نشستیں 107 سے بڑھ کر 114 ہو جائیں گی، جن میں سے 90 پر ہی انتخابات ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں کے ایک حصے نے اس کمیشن کے اجلاسوں میں شرکت سے انکار کیا ہے، جبکہ نیشنل کانفرنس کے ممبران نے شرکت بھی کی ہے۔ پی ڈی پی کا اعتراض یہ تھا کہ جب جموں کشمیر میں اس وقت منتخب ممبران قانون ساز اسمبلی موجود ہی نہیں ہیں تو کمیشن کا قیام ہی غیر آئینی ہے۔ تاہم کمیشن میں شرکت کرنے والے ممبران پارلیمنٹ کو بھی اختلاف کا کوئی حق نہیں مل سکا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی نے تبصرہ کیا کہ ہم کمیشن میں ایسوسیٹ ممبر ہیں اور ہمیں اختلاف رائے کا کوئی حق نہیں، کوئی ویٹو پاور نہیں، ہمارا اختلاف بھی ریکارڈ نہیں کیا جائے گا اور ہمارا نقطۂ نظر بھی رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ یوں جبر کی بنیاد پر مودی حکومت ایک اور منصوبے میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اراضی کو نجی سرمایہ کاروں کے حوالے کرنے، فوج کو سیاحتی زمینوں پر قبضے کی کھلی چھوٹ دینے اور ریاستی اثاثوں کی نجکاری جیسے منصوبوں کے ذریعے معاشی پیکج کی آڑ میں معاشی ڈاکہ زنی کا منصوبہ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ ایک منظم حکمت عملی کے تحت شال بافی کی صنعت کو بیرون ریاست منتقل کرنے کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ باغبانی اور خشک میوہ جات کی کاشت کے ذریعے روزگار کے ذرائع بھی مخدوش ہوتے جا رہے ہیں۔ ریاست میں بجلی کی ترسیل کا کام کرنے والے محکمہ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ PDD کو مرکزی پاور گرڈ کارپوریشن میں ضم کرنے اور محکمے کے تمام اثاثے نجی کمپنیوں کو فروخت کرنے کا منصوبہ وقتی طور پر محنت کشوں کی جد و جہد کی وجہ سے ملتوی تو کیا گیا ہے، لیکن یہ حملہ ایک مرتبہ پھر کیا جائے گا۔ مودی حکومت کی ظاہری فسطائیت، فرقہ وارانہ پالیسیوں اور مظالم کے پس پردہ معاشی، سیاسی اور انتظامی مقاصد ہیں۔ گہرے ہوتے ہوئے معاشی بحران سے پنپنے والے مسائل اور ان کے خلاف محنت کش طبقے کے اندر جنم لیتی نفرت کو مذہبی، فرقہ وارانہ، علاقائی اور قبائلی تعصب کی بھین چڑھاتے ہوئے بحران زدہ نظام میں حکمرانی جاری رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم حاکمیت کے لیے استعمال کیا جانے والا یہ ہتھ کنڈا اور جعلی حب الوطنی ابھارنے کا طریقہ کار نئی سماجی پیچیدگیوں کو جنم دے رہا ہے۔ ناگالینڈ سے جموں کشمیر تک بھارتی ریاست کے خلاف محنت کشوں اور نوجوانوں میں نفرت نئی انتہاؤں تک پہنچ رہی ہے۔ اس نفرت اور غم و غصے کو کچلنے کے لیے ریاستی جبر اور فوجی بربریت کا راستہ اپنایا جاتا ہے۔ اس ننگی فوجی جارحیت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دیا جاتا ہے، جو در حقیقت نئی عسکریت، مسلح سرگرمیوں اور بغاوتوں کا موجب بنتی ہے۔ در حقیقت یہ عسکری سرگرمیاں نہیں ہیں جن کے خلاف فوج کشی ہو رہی ہے، بلکہ یہ فوج کشی ہے جس کے خلاف عسکری سرگرمیاں پنپ اور پھل پھول رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پاکستانی ریاست کی مداخلت کو بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر میں عسکری سرگرمیوں کی وجہ قرار دیا جا رہا تھا، اب سرکاری اعداد و شمار ہی یہ واضح کر رہے ہیں کہ پاکستانی ریاست کی مداخلت بتدریج کم ہو رہی ہے، لیکن مقامی عسکری سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بے شمار واقعات ایسے بھی رونما ہو رہے ہیں کہ پولیس اہلکاران
اور افسران سرکاری اسلحہ لے کر عسکریت کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والے صحافی شاکر میر لکھتے ہیں کہ 2016 تک عسکریت میں غیر ملکیوں کی شرکت 77% تھی، 2017 میں کم ہو کر 60% ہوئی، پھر 2018 میں 45%، 2019 میں مزید کم ہو کر 19%، 2020 میں مزید کم ہو کر 15% تک رہ گئی، جبکہ رواں سال یہ شرکت 10% سے بھی کم رہی ہے۔ تاہم اس دوران مقامی بھرتی کم نہیں ہوئی بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ 2020 میں 145 نئے مقامی نوجوان عسکریت کی صفوں میں شامل ہوئے۔ شاکر میر کا ماننا ہے کہ مشتعل سیاسی اور سیکیورٹی ماحول پر تشدد رجحانات کو ابھرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ماضی میں عسکری سرگرمیوں کے لیے مشہور عسکری تنظیمیں بھی اب سرگرم نظر نہیں آتیں، جبکہ ان کی جگہ نئی مقامی تنظیمیں ابھر رہی ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں 45 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں سے 13 عام شہری تھے۔ 2019 میں 283 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ 2020 میں 229 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 32 عام شہری تھے۔ تاہم سرکاری اعداد و شمار میں عام شہری ہلاکتوں کی تعداد ہمیشہ کم ظاہر کیے جانے کے الزامات رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے جن افراد کو عسکریت پسند قرار دے کر ہلاک کیا ہے، ان میں سے صرف وہ شہری ہلاکتیں قرار دی جاتی ہیں جن کی ہلاکت آبادیوں کے اندر ہونے والی مسلح جھڑپوں کے دوران ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسے شہری ہیں جنہیں شک کی بنیاد پر یا پھر جعلی اطلاعات کی بنیاد پر کی جانے والی کارروائیوں کے دوران دہشت گرد قرار دے کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور ان کی میتیں بھی ورثہ کے حوالے نہیں کی جاتی۔ اس طور شہری ہلاکتوں کی تعداد سرکاری اعداد و شمار سے کئی زیادہ ہونے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال یوں دیکھی جا سکتی ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1989 سے اب تک 4,70,000 ہلاکتیں ہوئی ہیں، تاہم غیر سرکاری تنظیموں کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق یہ ہلاکتیں 1,00,000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد شہری ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ 90 کی دہائی کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ عسکریت پسندوں کے ہاتھوں عام شہریوں کی ہلاکتیں اتنی بڑی تعداد میں ہوئی ہیں۔ 2021 کے دوران 28 شہری مختلف واقعات میں مارے گئے، جن میں سے 5 کا تعلق مقامی ہندو سکھ برادری سے ہے، اور ان میں 2 غیر مقامی ہندو مزدور بھی شامل تھے۔ گزشتہ سال صرف سری نگر میں کم از کم 10 شہری ہلاک ہوئے، جنوبی کشمیر کے کولگام میں 5، اونتی پورہ میں 4، بارہمولہ اور اننت ناگ میں 2 اور بڈگام اور بانڈی پورہ میں 1 شخص مارا گیا۔ کم از کم 4 کشمیری پنڈت پچھلے سال اور 3 پچھلے سال مارے گئے۔ اس طرح کی ہلاکتوں نے 1990 کی دہائی کے دوران وادی نہ چھوڑنے والے غیر مسلموں کے درمیان خوف کی تجدید کی ہے۔ مذہبی اقلیتوں اور غیر مقامی افراد کے خلاف ابھرنے والے اس تشدد کی جہاں تمام ہی سیاسی قوتوں کی جانب سے مذمت کی گئی ہے اور سماجی اور سیاسی بنیادوں پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے، وہاں کشمیر سے مذہبی اقلیتوں کے ہجرت کے واقعات بھی دوبارہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ آج کے عہد میں یہ بات ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے کہ انفرادی دہشت گردی کے ذریعے سے آزادی کی تحریکوں کی کامیابی ممکن نہیں رہی ہے، لیکن محض یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ ہتھیار اٹھانا، عسکریت کا راستہ اپنانا کسی فرد کے لیے ایک سیاسی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہرگز نہیں ہوتا۔ سماجی، معاشی اور سیاسی حالات، مخصوص ریاستی منصوبہ بندی، جبر کی مخصوص شدت اور حیت کے درمیان نجات کے کسی درست راستے کے سیاسی خلا میں انسانی جذبات اور احساسات کا رد عمل ناگزیر اور بے سمت ہوتا ہے، جو بیشتر صورتوں میں عسکری شکل میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ جب سامنے مستقبل کی تاریکی، تشدد، جبر اور اندھی موت انتظار کر رہی ہو تو انسان اپنی سدھ بدھ کھو دیتا ہے اور غیر ارادی طور پر بھی پشت پر موجود دشمن پر بغیر سوچے سمجھے ٹوٹ پڑتا ہے۔ روح اور احساس کے زخموں سے چور نوجوانوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی موجود نہیں ہے۔
ریاستی جبر کی کھلی اور قانونی چھوٹ کو جمہوریت اور آئین کی جدوجہد کے ذریعے نظر انداز کرنے کی قیادتوں کی پالیسی بھارتی فوج اور سیکیورٹی اداروں کے لیے جبر کا یہ اندھا کھیل جاری رکھنے کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ PSA، UAPA، افسپا اور ٹاڈا سمیت ایسے ڈریکولائی قوانین جموں کشمیر اور ناگالینڈ جیسے علاقوں میں نافذ کیے گئے ہیں جو فوج اور سیکیورٹی اداروں کو اس قتل عام اور بربریت کی کھلی چھوٹ دیتے ہیں۔ اوپر سے اس ننگے قتل عام کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت کی طرف سے افسروں اور اہلکاروں کو خصوصی مراعات، ترقیاں اور تمغے دیے جانے کی حکمت عملی بھی موجود ہے۔ صحافی و تجزیہ کار ڈیوڈ دیوداس لکھتے ہیں کہ کشمیر میں پولیس افسروں کو نسبتاً کم مدت میں کئی ترقیاں اس لیے ملتی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ قتل کیے ہوتے ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ فوج میں جو لوگ انسداد دہشت گردی کے آپریشن کرتے ہیں انہیں نہ صرف ہلاکتوں کے بدلے آؤٹ آف ٹرن ترقیاں ملتی ہیں بلکہ بعض مواقع پر خصوصی تنخواہ، مراعات اور میڈلز ہلاکتوں کے حوالہ جات کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ تاہم دوسری طرف جن افسران نے دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کے لیے قتل عام کا سہارا نہیں لیا ہوتا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور انہیں استحقاق کے باوجود ترقیاں نہیں دی جاتی۔ ڈیوڈ کے مطابق گزشتہ 30 سالوں کے دوران جموں کشمیر میں یونٹ کمانڈروں کے مابین زیادہ قتل کرنے کا ایک طرح کا مقابلہ ہوا ہے۔ یہی صورتحال ناگالینڈ میں بھی نظر آتی ہے۔ بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر میں گزشتہ چند ماہ کے دوران جہاں مزید 5000 سے زائد فوجی و نیم فوجی دستوں کو تعینات کیا گیا ہے، وہاں سری نگر اور نواحی اضلاع میں فوجی چوکیوں اور اڈوں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ 30 سال قبل قائم کی گئی متعدد ایسی چوکیوں کو دوبارہ فعال کیا گیا ہے جو گزشتہ 15 سے 20 سال سے غیر فعال تھیں۔ سرکاری عمارتوں، شادی ہالوں اور اسکولوں میں فوجی و نیم فوجی دستوں کی اضافی نفریوں کو رکھا گیا ہے اور آبادیوں میں موجود فوجی و نیم فوجی دستوں کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے نام پر عام شہریوں کی تضحیک و تذلیل اور تشدد کے نئے سلسلے کو شروع کیا گیا ہے۔ شناخت پریڈ کے دوران شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانا، تلاشیوں کے نام پر چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا معمول بن چکا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہونے والی کارروائیوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے خلاف نفرت اور غم و غصہ پہلے سے کئی زیادہ شدت پکڑ چکا ہے۔ اگست 2019 کے بعد ایک لمبے عرصے تک چلنے والا سکوت اب ٹوٹ رہا ہے۔ مبینہ عسکریت پسندوں کے خلاف ہونے والی جھڑپوں کے دوران عام شہریوں بالخصوص خواتین کا احتجاج کرنا اور فوجی دستوں پر پتھراؤ کا سلسلہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے۔ مقامی صحافیوں کے مطابق مسلح جدوجہد کو عوامی حمایت ملنے کا تاثر ایک مرتبہ پھر قائم ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ عام شہری اور خواتین مبینہ عسکریت پسند نوجوانوں کی پشت پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایسی کیفیت میں جہاں حکمران فوج کو ایک دہشت گرد گروہ کے طور پر استعمال کر رہے ہوں، مقامی سطح پر ریاستی ایما پر ایسے گروہ تشکیل دیے جا رہے ہوں جو رقوم اور مراد کے عوض عسکریت پسندی کی معلومات کے نام پر بے گناہ شہریوں کے قتل عام کی راہ ہموار کر رہے ہوں، جہاں روزگار دن بدن ختم ہو رہا ہو اور بے روزگاری کی شرح سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 21.40 سے تجاوز کر گئی ہو، کسان سہولیات کے فقدان اور کسان دشمن قوانین کے خلاف سراپا احتجاج ہوں، مقامی دستکار اپنے مستقبل سے پریشان ہوں، سیاسی قیادتیں تمام تر مسائل کی جڑ جمہوریت اور سیکولرزم کے فقدان کو قرار دے کر سماج میں پنپنے والے مسائل سے صرف نظر کر رہی ہوں، علیحدگی پسند قیادتیں اپنے پالنہار کے ہاتھ اٹھائے جانے پر شرمندہ ہوں اور تحریک آزادی کے نام پر لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے آئین ہند سے وفاداری کے حلفیہ بیانات جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہو، تو پھر بیشتر نوجوانوں کے پاس اس اذیت ناک زندگی سے نجات کے لیے بندوق اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچ جاتا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ مقامی نوجوان اب سیکھ رہے ہیں۔ بھارتی کسانوں کو پرامن سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہونے والی فتح نے بھی اس خطے کے نوجوانوں
اور محنت کشوں پر اثرات مرتب کیے ہیں۔ 2008 میں شروع ہونے والی سنگ باز کشمیر انتفاضہ نے جہاں اس پورے خطے کے نوجوانوں میں انقلابی جذبات کو ابھارا تھا اور پورے برصغیر جنوبی ایشیا پر اپنے اثرات مرتب کیے تھے، آج پنجاب کے کسانوں کی فتح یاب تحریک جموں کشمیر کے نوجوانوں پر بھی اپنے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ مقامی سطح پر ابھرنے والے احتجاجی مظاہرے اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جبر اور خوف کے سائے کو اب شہریوں نے جھٹکنا شروع کر دیا ہے، لیکن قومی آزادی کی جدوجہد کو طبقاتی بنیادوں پر جوڑتے ہوئے اس نظام کے خلاف مرتکز کیے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے دکھ کا ازالہ جمہوریت اور سیکولرزم کے ذریعے ممکن نہیں رہا۔ اس نظام میں اب وہ گنجائش ہی باقی نہیں رہی کہ جمہوری، شہری اور شخصی آزادیوں کو برقرار رکھتے ہوئے قوموں کو حق خود ارادیت فراہم کیا جائے۔ بحران زدہ نظام کو چلانے کے لیے ریاستی جبر اور تشدد کا سہارا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ملک کے آئینی حصوں پر حکمرانی کو جاری رکھنے کے لیے جعلی حب الوطنی کو ابھارا جاتا ہے اور نوآبادیاتی خطوں پر جبر کو تیز کرتے ہوئے محنت کش طبقے کے درمیان نفرتوں، عدم تحفظ اور وطن پرستی کے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اصلاح پسند قیادتیں اس گھٹن میں ہمیشہ سیکولر اور جمہوری اقدار تلاش کرتے غرق ہو جایا کرتی ہیں۔ محنت کش طبقے کے مسلسل بڑھتے ہوئے اجتماعی دکھ اور تکالیف انہیں اس وحشت و بربریت کے خلاف جد و جہد پر اکساتے ہیں۔ دکھوں اور اذیتوں کا یہی اشتراک اجتماعی شعور کا باعث بنتا ہے اور سماجی بغاوتیں ابھرتی ہیں۔ جموں کشمیر کے نوجوانوں اور محنت کشوں کی یہ قربانیاں اور اذیتیں بہت لمبی ضرور ہو چکی ہیں، لیکن یہ جاوداں نہیں ہیں۔ وقت اور حالات کے تھپیڑوں نے بہت کچھ سکھایا ہے اور بہت سے نتائج اخذ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس خطے میں حکمرانوں کی پھیلائی ہوئی رجتی نفرتوں کو جھٹکتے ہوئے ابھرنے والی اجتماعی بغاوت اگر انقلابی راستے پر گامزن ہو جائے تو یہاں کے 1.5 ارب انسانوں کے مقدر بدل سکتی ہے۔